نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کو، یہاں تک کہ ہمارے بوڑھوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز دھکا دینے والی ہے وہ کیا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے والی ہے وہ زنا نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ جوا نہیں ہے، وہ ڈاکہ نہیں ہے، وہ گانا نہیں ہے، وہ ننگا پن نہیں ہے، وہ فحاشی نہیں ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہ نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، وہ روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، وہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا نہیں ہے۔ آخر ہے کیا وہ چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں دھکا دے گی؟ وہ زبان ہے۔ ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ ہماری زبان ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے معاذ ابن جبل ثقلت کا امک یا معاذ، یعنی اے معاذ تم پر تیری ماں روئے۔ عرب کے لوگ اس طرح کے جملے اس وقت کہا کرتے تھے جب کہ کسی کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرنا ہو۔ اے معاذ، اے جبل کے بیٹے، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے آقا کی ذات، ہمارے آقا فرما رہے ہیں۔ معاذ نے کہا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے ضرور بتائیں۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان باہر نکالی، اس کو پکڑا اور فرمایا کہ زبان ہے وہ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں دھکا دینے والی ہے۔ زبان پہ قابو پاؤ۔ غیبت کے بول، تانے کے بول، لوگوں کی دل آزاری کرنا، کسی کو ذلیل کرنے والی باتیں، عورت مرد آج سب برابر ہو گئے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، عورتیں مشہور تھیں کہ یہ دل بہت دکھاتی ہیں، لیکن آج کا مرد بھی ویسا ہی ہے۔ اس کی زبان سے بھی ایسا زہر نکلتا ہے جیسا زہر ناگن میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسی آج لوگوں کی زبان ہو گئی ہے، جیسا زہر آج لوگوں کی زبان میں پیدا ہو گیا ہے، ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلے کے سکون کو غارت کر دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے آرام کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں کہ اگلا زندگی بھر اس سے ابھر نہیں پاتا۔ معاذ ابن جبل کو ایسا سمجھایا جیسے کہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ ابن جبل وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جس کے ہاتھوں میں علماء کا جھنڈا ہوگا وہ خود کتنا بڑا علم والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں مگر کسی سے یہ بات نہیں کہی، اور معاذ سے کہا، یا معاذ انی احبک، یعنی اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ اگر بولا ہے تو صرف معاذ کے لیے بولا ہے۔ کتنے لشکر روانہ کیے، ان کو الوداع کہا، مگر کسی کو چھوڑنے مسجد کے دروازے سے باہر نہیں آئے۔ لیکن معاذ ابن جبل وہ صحابی ہیں کہ ان کو جب یمن روانہ کیا تو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ان کے ساتھ پیدل چلے۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کا دل نہیں چاہتا، نہ معاذ کو جدائی برداشت ہے، نہ نبی جدائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر اس جدائی کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ 7 میل ساتھ ساتھ چلنے کے بعد کہا، معاذ جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، تو مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ آقا بھی رو پڑے، لیکن اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ مدینے کی طرف کر دیا اور ان کی طرف پیٹھ کر دی اور فرمایا، معاذ نہ رو،
میرا قرب چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو، اگر تقوی والے ہو گئے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرا قرب ملے گا۔ اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا جا رہا ہے جیسے کسی بچے کو سمجھایا کہ معاذ زبان کو قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ جو چیز گندا کرتی ہے وہ زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 10 نمازی بھی ہیں، 40 سے 50% جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزے رکھنے والے بھی 30 سے 40% ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی 100 میں سے 1 مل جائیں گے، لیکن آج زبان پہ قابو پانے والا 100 میں سے 1 بھی نہیں ملتا، 1000 میں سے 1 بھی نہیں ملتا، 10,000 میں سے 1 بھی نہیں ملتا، لاکھوں اور کروڑوں میں بھی 1 نہیں ملتا۔ جو زبان پر قابو رکھتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے عزتی تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے بیٹھ کر آنسو تو نہیں بہا رہا، ایسی سوچ رکھنے والا آج ہزاروں میں کیا لاکھوں اور کروڑوں میں بھی 1 نہیں ملتا۔ آج دنیاوی تعلیم اختیار کرنے والے ہوں یا اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہوں یا پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، کوئی اپنی زبان پر اس وجہ سے قابو رکھے کہ میری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج کوئی ایسا نہیں۔ آج مدرسے میں پڑھنے والے لاکھوں طلبہ ہو گئے، خانقاہوں میں جانے والے کروڑوں موجود ہیں، لوگوں میں صدقات و خیرات کرنے والے بھی ہزاروں ہیں، لیکن ان لاکھوں کروڑوں میں آج کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہو، مدرسے میں دین کی تعلیم بھی لے رہے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں بھی ہیں، لیکن بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ مجبوروں کی مدد کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن غیبت اور چغل خوری سے دور نہیں رہتے۔ اجتماع اور جلسوں میں بھی شامل ہونے والے کروڑوں ہیں، لیکن ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہو، جو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہو۔ سب سے زیادہ اگر نفس گندی ہوتی ہے اور ناپاک ہوتی ہے تو وہ زبان کے گندے ہونے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کم و بیش 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو فرمایا، اور ہر جگہ آمنو سے مرد اور عورتیں دونوں کو مخاطب کیا، یعنی اے ایمان والوں۔ اس میں ایمان والے مرد بھی آ گئے اور ایمان والی عورتیں بھی آ گئیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے 1 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے الگ بات کی اور عورتوں سے الگ بات کی، مردوں سے الگ بات کی اور کہا کہ کسی کے دل کو دکھانے والی بات نہ کہنا، اور اے ایمان والوں، یعنی اے ایمان والے مردوں، کسی مرد کو، کسی قوم کو، کسی کو دل دکھانے والی بات نہ کہنا۔ ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا کہ کسی کے دل کو دکھانے والی بات نہ کہنا۔ کوئی مرد کسی مرد کے دل کو نہ دکھائے، کوئی عورت کسی عورت کے دل کو نہ دکھائے۔ اگر تم دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تو دلوں کو توڑنے والے بھی نہ بنو۔ اگر تم کسی کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو پھر کسی کے دل پہ آگ بھی نہ لگاؤ۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو پھر 2 باتیں کرنی پڑیں گی۔ ایک تو اپنی عبادت کو ٹھیک کر لو، اللہ سے تعلق بنا لو، اور یہ تعلق نماز سے بنتا ہے، اللہ کی عبادات سے بنتا ہے۔ نماز کو خوبصورت بنا کر پڑھو، نماز کو سکون بنا کر پڑھو۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے نمازی ہیں، مگر وہ صرف نماز پڑھتے ہیں تو عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، فارمیلٹی نبھانے کے لیے پڑھتے ہیں، بھاگ دوڑ والی نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز میں سکون نہیں، اس نماز سے اللہ کا قرب بہت مشکل ہے۔ اس نماز کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو، ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ اگر نفس کی پاکیزگی چاہتے ہو تو اپنی عبادات ٹھیک کر لو، نماز ٹھیک کر لو، نماز میں دل
लगाओ, अपने रोजे सुधार लो, सदकात और खैरात को अच्छा कर लो, ज़कात अगर फर्ज है तो ज़कात अदा करो, हज अगर फर्ज है तो हज अदा करो। ये सारे काम करो, मगर एक चीज का ख्याल करो कि इन सारे कामों को तुम खुलूस के साथ करो, दिल से करो। अगर ज़कात फर्ज है तो अदा करो, और अगर फर्ज नहीं है तो सदकात और खैरात करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में 82 मर्तबा माल के खर्च करने का हुक्म दिया है, सदकात और खैरात करने का हुक्म दिया है। दूसरी चीज जिससे नफ्स पाक होगा वो इखलाक है, और इखलाक 90% जुबान के मीठे बोल का नाम है। एक तो जुबान का बोल है जो दिलों को टुकड़े कर देता है, लेकिन कभी कभार इंसान चेहरा भी ऐसा बना लेता है, और कुरान ने इसको भी मना किया, क्योंकि कुछ लोग जुबान से तो नहीं बोलते लेकिन अपना चेहरा ऐसा बिगाड़ लेते हैं कि अगले का दिल चीर कर रख देता है, और कुछ लोग नजरों का ऐसा कहर ढाते हैं, नजरों से ऐसे शोले बरसाते हैं कि उससे भी लोग जख्मी हो जाते हैं। इससे भी मना किया गया। तुम्हारी नजर में भी प्यार हो, तुम्हारे चेहरे में भी मोहब्बत नजर आए, तुम्हारी जुबान मीठे बोल बोले, अच्छे बोल हो, तो तुम्हारा नफ्स पाकीज़ा हो जाएगा। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर तुम्हारी जुबान ही है जो तुम्हें जहन्नम में धकेलने के लिए काफी होगी। अगर किसी के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी ना करो। अगर किसी के दिल को जोड़ नहीं सकते तो किसी के दिल को तोड़ो भी नहीं, क्योंकि हदीस पाक में आता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के सफर से वापस आए तो हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ऐ आयशा, बता आज तू क्या पूछना चाहती है, आज तू मुझसे जो भी सवाल करे तुझे उसका जवाब दिया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें तो मैं अपने बाबा जान से पूछ कर आऊं कि मुझे आपसे क्या सवाल करना चाहिए। हजरत आयशा को इजाजत दी गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची और फरमाती हैं कि अब्बा जान, मुझसे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि ऐ आयशा, आज तू मुझसे जो भी सवाल करेगी आज तुझे उसका जवाब दिया जाएगा। इस पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी आयशा, जब तुझे नबी ने ऐसा कह दिया है तो फिर तू जा और पूछ कि शबे मेराज में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ आपकी जो राज़ो नियाज की बातें हुई उनमें से कोई एक बात मुझे बता दी जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती हैं और फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मेराज में आपसे जो राज़ो नियाज की बातें हुई उनमें से कोई एक राज आप मुझे बता दें, कोई एक बात मुझे बता दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है तो फिर सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेराज में मेरे साथ जो राज़ो नियाज की बातें हुई उनमें से एक बात ये है कि अगर कोई किसी के दिल को सुकून पहुंचाए, किसी के दिल को जोड़ दे तो फिर वो जन्नत में जाएगा, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। ये बात सुनकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई और अपने अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाती हैं, अब्बा जान, नबी ने फरमाया कि अगर कोई किसी गमज़दा के दिल को जोड़ दे तो फिर उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इस बात को सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ज़ारो क़तार रोने लगे। सिद्दीक अकबर जैसे सहाबी इस बात को सुनकर रो रहे हैं। जाहिर सी बात है वजह कुछ बड़ी होगी। हजरत आयशा पूछती हैं, अब्बा जान, ये तो कितनी अच्छी बात है कि किसी के दिल को अगर कोई जोड़ दे तो फिर उसे जन्नत दी जाएगी, जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी, ये बात का एक पहलू है, तुमने इसके दूसरे पहलू पर गौर नहीं किया। जहां ये बात सच है कि अगर किसी के दिल को कोई जोड़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, तो ये बात भी सच है कि अगर कोई किसी के दिल को तोड़े तो उस पर जहन्नम वाजिब हो गई।
اور آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے کسی کے گھر کو توڑنا ضروری نہیں، کسی کے بال بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ضروری نہیں، بلکہ آج ہماری زبانیں ہی ایسی قاتل ہو گئی ہیں، ایسی زہر آلود ہو گئی ہیں کہ کسی کے بھی دل کو پل میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہو گئی ہیں۔ ہمیں صدیق اکبر نے یہ سبق دیا کہ جہاں کسی کے دل کو جوڑنا جنت کے واجب ہونے کی علامت ہے تو وہیں کسی کے دل کو توڑنا جہنم کے واجب ہونے کی بھی علامت ہے، اور اس کی تصدیق ہمارے آقا کی حدیث فرماتی ہے کہ جہنم میں جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو ڈالنے والی ہے وہ ان کی زبان ہے، زبان کی کٹوتی ہے جو کہ جہنم میں لوگوں کو سب سے زیادہ ڈالے گی۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ تم اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء، جسم کا ہر ایک حصہ، باڈی پارٹس جو ہیں سب مل کر زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں کہ مائی تو خاموش رہنا، تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب بھی سدھر جائیں گے، اگر تو بگڑی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں زبان کو ہر لحاظ میں کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زبان سے ایسی باتیں کہیں کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔